اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن لیسن 4 میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو کچھ کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب دھنستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں کو دعوت دی، تمام لوگ جمع ہوئے اور پھر ان سے اپنے صدق و امانت کی شہادتیں طلب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، بے شک میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں دردناک عذاب کا۔ اس وقت ابو لہب نے کہا، تبا لک لہذا دعوتنا وجمعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا اس لیے تم نے ہمیں بلایا، کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ کریم نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دی، یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور تباہ ہو ہی گیا۔ تبت کا معنی ایسا نقصان جو ہلاکت کی طرف لے جائے، اور ہاتھوں کا خاص طور پر ذکر اس وجہ سے کہ اکثر اعمال ہاتھوں کے ذریعے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، اور اس کی کنیت ابو لہب تھی۔ یہ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا۔ اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا، یعنی اولاد، یعنی آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنے کے لیے نہ تو اس کا مال اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوئی۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا تو اس نے کہا، اگر میرے بھتیجے جو کہتے ہیں سچ ہے تو میں اپنی جان کا فدیہ ادا کر دوں گا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی اولاد کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خیال کو اس آیت میں رد فرمایا اور فرمایا اس وقت کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی۔ اصلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ پہنچے گا شعلہ مارتی ہوئی آگ میں۔ ابو لہب کہلانے کی وجہ سے آگ کے شعلوں سے بے نیاز نہیں ہوا، بلکہ آگ کے شعلے اس کے جسم کو خوب جلائیں گے، اس لیے کہ وہ بے ادب اور گستاخ مصطفیٰ تھا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیوں کو اٹھانے والی۔ اس کی بیوی ام جمیل جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے تک عداوت رکھتی تھی، باوجود اس کے کہ بڑے گھرانے کی اور دولت مند تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تکلیف ہو۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جیدہا اس کے گلے میں حبل رسی، من مسد کھجور کی چھال کی، جس سے وہ کانٹوں کے گٹھے کو باندھا کرتی تھی۔ ایک روز جب یہ سامان لے کر آ رہی تھی تو آرام کی غرض سے ایک پتھر پر بیٹھی، بحکم الہی ایک فرشتے نے اس کے گھٹے کو کھینچا اور وہ گرا اور اس کی رسی
اس کے گلے میں لگ گئی اور پھانسی کی وجہ سے یہ مر گئی۔